بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کے عشرے گزر چکے ہیں اور اب جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی رحمتیں بھی سمیٹی ہوں گی اور مغفرتوں کی طلب بھی کی ہوگی، اور اللہ سے بہت کچھ مانگا ہوگا اپنے لیے، پوری امت کے لیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت تھوڑا جانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تھوڑا سا بہتر جانتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہی ہیں جو بالکل نابلد ہیں اس سے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے اسلامی تاریخی واقعات پیش آئے جن کے بارے میں ہمیں بہت کم علم ہے، تو میں ایسے ہی کچھ واقعات کے بارے میں عرض کروں گا۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ میں کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا جو رمضان المبارک کے مہینے میں پیش آئے۔ انہی واقعات میں سے ایک بہت ہی عظیم اور بہت بڑا واقعہ اسلامی تاریخ کے اندر غزوہ بدر کا ہے، جسے ہم سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن اسلامی تاریخ کے اندر بہت عظیم مقام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم فرقان کے نام سے یاد فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو زندگی بھر تیرا نام لینے والا کوئی زمین پر موجود نہیں رہے گا۔ غزوہ بدر کا دن اسلام کے لیے تعمیر نو کا دن تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنفس نفیس اس میں شامل ہوئی۔ اس غزوہ میں 1000 فرشتوں نے بھی شمولیت اختیار کی۔ اس دن 1000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، جن میں سب سے آگے جبریل امین علیہ السلام تھے۔ اس غزوہ میں جو مومنین شریک تھے ان سب کے گناہوں کو اللہ پاک نے معاف کر دیا، ان کے درجوں کو بلند کر دیا، بلند جنتوں کے ان سے وعدے کر لیے گئے، وہ سارے بخش دیے گئے، اور دوسرے تمام صحابہ پہ ان کو برتری حاصل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس جنگ کے اندر جن فرشتوں نے شمولیت اختیار کی تھی، وہ فرشتے بھی دوسرے آسمانی فرشتوں سے فوقیت رکھتے ہیں، ان پہ ان کا مقام بلند ہے۔ اس غزوہ میں متعدد نصائح، اسباق، نشانیاں اور معجزات رونما ہوئے۔ کیونکہ ویڈیو میں وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی سی میں اس غزوہ پہ روشنی ڈالوں گا تاکہ غزوہ بدر کا جو یادگار ایک دن ہے اور عظیم معرکہ ہے اسلامی تاریخ کے اندر، اس کے بارے میں ہمیں بھی کچھ علم ہو جائے، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ غزوہ بدر کیا تھا۔ یہ میں مختصر باتیں عرض کروں گا جس سے آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور پتہ چلے گا کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دی، جو بھی ایمان لاتا اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آخر ایک دن آیا کہ انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور صحابہ کرام نے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن خبر ہوئی کہ قریش والے ابو سفیان کی نگرانی میں ایک بہت بڑا قافلہ جو مال سے لدا ہوا ہے، تجارت کی غرض سے لے کے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع فرمایا اور ان کا قافلہ روکنے کے لیے ان سے وعدہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ ان سے جنگ کی جائے، صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو قوت ہے اس کو ظاہر کرنا تھا قریش مکہ کے سامنے کہ مسلمان بہت مضبوط ہیں اور بہت طاقتور ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہ کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان ہو گئے۔ اس کے اندر اور بھی بہت سے واقعات ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف صرف اور صرف قافلہ کو روکنا تھا، جنگ یا معرکہ خون ریزی آپ کا ہدف نہیں تھا۔ چنانچہ ابو سفیان کو مسلمانوں کی اس بات کا پتہ چلا تو وہ ساحلی راستے سے ہوتا ہوا بچ نکلا۔ اس سے پہلے اس نے یہ کیا کہ مکہ کے اندر یہ پیغام بھیج دیا کہ مسلمان قریش والوں پہ، قریش مکہ پہ، ہمارے قافلے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے مدد کے لیے قافلہ بھیجا جائے۔ اب وہ تو ساحلی راستے سے بچتا ہوا نکل گیا، لیکن قریش مکہ نے وہاں سے لوگوں کو جمع کر کے سارے سرداروں کی نگرانی میں، تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف ابو لہب جو سردار تھا قریش کا وہ مکہ کے اندر رہا تھا، باقی سارے سردار اس قافلہ کے ساتھ
مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل چکے تھے۔ دیگر قبائل کو ساتھ ملا کر ان کی تعداد 1000 کے قریب ہو گئی، جو مسلمانوں کی تعداد سے 3 گنا زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام ساری رات روتے رہے، جاگتے رہے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات رو کر گڑ گڑا کر مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے صبح کو صحابہ کرام کو فتح کی نوید سنائی، اور یہ بھی بتایا کہ مشرکین مکہ کی لاشیں کہاں کہاں پہ گریں گی۔ قریش مکہ جب میدان بدر کے اندر پہنچے تو اللہ پاک نے قریش مکہ کی تعداد مسلمانوں کی نظر میں تھوڑی سی کر دی۔ صحابہ کرام ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ لوگ 70 کے قریب لگتے ہیں، حالانکہ ان کی تعداد 1000 تھی، تو وہ ساتھی کہنے لگے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، 100 تعداد اس کو لگ رہی تھی ان کی۔ اور اسی طرح مسلمانوں کی تعداد بھی کم کر دی، حالانکہ اس کے اندر فرشتوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کو بھی کم کر دیا کہ کافر مسلمانوں کی زیادہ تعداد کو دیکھ کر بھاگ نہ جائیں، اور مسلمانوں کے سامنے ان کی تعداد کم کر دی کہ مسلمانوں کے حوصلے ان کو دیکھ کر پست نہ ہوں۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، جنگ شروع ہوئی تو اتنی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اتنا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا کہ سب سے زیادہ جنگ کے اندر لڑنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ فرشتوں نے جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں جنگ لڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آمد کی خبر مسلمانوں کو خوشخبری اور اطمینان کے طور پر دی کہ مسلمان مطمئن رہیں اور گھبرائیں نہ۔ میدان بدر میں یہ بھی دیکھا گیا کہ مسلمانوں کی ابھی تلوار دور ہی ہوتی، گردن کے قریب بھی نہ جاتی تھی کہ ان کی گردن پہلے ہی کٹ کے زمین پہ گر جاتی تھی۔ اس طرح اللہ پاک نے مدد و نصرت فرمائی، تلواریں ٹوٹ گئیں، ختم ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درختوں کی ٹہنیاں توڑ کر دے دیں تو وہ ٹہنیاں ہی تلوار بن گئیں، تلواروں کا کام کرنے لگیں۔ اس طرح اللہ پاک نے غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس جنگ کے اندر 70 مشرکین مکہ مارے گئے، جبکہ صحابہ کرام کی تعداد شہید ہونے والوں کی 14 تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دین سچا ہے، وہ غالب ہو کے رہے گا۔ باطل اگر 4 دن کی چاندنی پا بھی لے، لیکن پھر بھی وہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنے گی، اور اسلام اور حق اور ہمارا دین جو ہے مذہب، یہی غالب آ کے رہے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسباب نہ بھی ہوں، کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، لیکن پھر بھی اللہ کے وعدے سچ ہو کے رہیں گے۔ اس لیے بندے کو چاہیے، مسلمان کو، کہ وہ اپنے دین ہی کا پیروکار رہے، اپنے دین پہ ہی جمع رہے، تاکہ نصرت الہی ہم سب کو حاصل ہو سکے۔ اسی طرح نصرت الہی حاصل ہو سکتی ہے اگر آج ہم بھی صحابہ کرام کی طرح اپنا تن من دھن سب کچھ دین پہ لگانے والے بن جائیں۔ اسلام ہم تک بہت بڑی ہستیوں کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور یہاں تک فرشتوں نے بھی جنگیں لڑیں، اور لوگوں نے اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، خون بہائے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دین کامل، مکمل، ہر زمانے اور ہر دور میں قابل عمل ثابت ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس دین پہ دل و جان سے عمل کریں اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنائیں۔ اسی میں ہماری دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہیں۔ ان قربانیوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔